بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة لذكري صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ اگر وہ درود پاک کم پڑھے گا تو کم رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر وہ زیادہ درود پاک پڑھے گا تو رحمتوں کا نزول بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ درود پاک پڑھے اور اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے اور نیکیوں کا اسٹاک کرے، تاکہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اور نیکیوں کے صدقے سے اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ پیارے بھائیو، آج کا جو موضوع ہے وہ ملا جلا موضوع ہے، کوئی خاص موضوع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کروانے کے لیے ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نماز کے ذریعے سے مجھ کو یاد کرو، تم قیام اور رکوع کے ذریعے سے مجھ کو یاد کرو، تم رکوع اور سجود کے ذریعے سے مجھ کو یاد کرو، اور میری یاد اپنے دل میں بساؤ اور کثرت کے ساتھ صبح شام میرا ذکر کرو۔ جتنا زیادہ تم مجھ کو یاد کرو گے اور صبح شام میرا ذکر کرو گے، اتنا ہی زیادہ تم کو میرا قرب ملے گا، میری معرفت ملے گی۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے بھائیوں، ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، مگر نماز کی جو عبادت ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ حج بھی ہے، حالانکہ زکوٰۃ دینا بھی ہے، حالانکہ رمضان کا روزہ بھی ہے، دیگر یعنی کہ عبادات ہیں، عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت جلدی ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور سارے کے سارے انبیاء کرام اور سارے کے سارے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جو بندے ہوئے ہیں، وہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پاک باز جو بندے ہوتے ہیں، ان کی راتیں قیام و رکوع میں گزر جاتی ہیں، رکوع اور سجود میں گزر جاتی ہیں، اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور وہ رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے تو میں مصلی بچھاؤں اور اللہ کی یاد کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں جا کر راز و نیاز کی باتیں کروں۔ لیکن افسوس، اولیاء اللہ کا تو یہ انداز ہے گا، لیکن ہمارا جو انداز ہے وہ یہ انداز ہے کہ ہم رات کا انتظار کرتے ہیں مگر کسی اور دوسرے انداز کے لیے، کہ رات آئے تو ہم لوگ یعنی کہ ہم کو تنہائی حاصل ہو جائے
اور ہم کو خلوت حاصل ہو جائے، اور تاکہ ہم کو کوئی گناہ کرتا ہوا نہ دیکھے، کوئی برائی کرتا ہوا نہ دیکھے، کوئی نافرمانی کرتا ہوا نہ دیکھے۔ ہم جو گناہ کرنا چاہتے ہیں رات کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ رات آ جائے تو میں اس گناہ کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ دیکھنے والے کم ہوتے ہیں گے، سو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، ایک ہم ہیں اور ایک اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خلوت کا انتظار کرتے ہیں، وہ تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، وہ تاریکی کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب رات آ جاتی ہے سب سو جاتے ہیں، یہ اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا بچا ہے اور اس تھوڑے سے وقت کو اللہ رسول کی یاد میں گزار دینا ہے، تاکہ میرے پیارے بھائیوں ان کی یہ تگ و دو ہوتی تھی اور ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کو حاصل کر لیں اور ہماری قبر روشن ہو جائے، نورانی ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے، تو جو نماز کو پڑھتا ہے گویا کہ اس کو نور حاصل ہوتا ہے، اور پھر بعد اجل، بعد انتقال جب وہ اپنی قبروں میں جاتا ہے تو نماز کی برکتیں وہ پاتا ہے، اور اس کی قبر جو ہوتی ہے وہ نورانی ہوتی ہے، منور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے زیادہ کیا کریں۔ حالانکہ اور ذرائع بھی ہیں عبادت کے، صدقہ دینا، خیرات کرنا، سخاوت اختیار کرنا، اور روزے رکھنا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مگر نماز کے ذریعے سے بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک کا طریقہ کار رہا تھا کہ سرکار اگر غمگین ہو جاتے، سرکار اگر ظاہری طور پر تنگ دست ہو جاتے، فاقہ کشی اختیار ہو جاتی، تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ پاک علیہ السلام وہ نماز میں داخل ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاؤ لگانے لگ جاتے میرے پیارے بھائیوں، اور پھر تسکین ملنا شروع ہو جاتی، راحت ملنا شروع ہو جاتی۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال نماز سے ہم کو راحت پہنچاؤ، اے بلال نماز سے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ پھر اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے ارشاد فرمایا، گویا کہ رسول اکرم علیہ السلام وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے بلال تم اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں اور نماز کے ذریعے سے ہم کو راحت حاصل ہو۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ میرے بھائیوں جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے، وضو ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے اس فرمان پر ہم نظر رکھیں کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، تو جس کے پاس نماز ہوگی اور صحیح نماز ہوگی تو انشاءاللہ قیامت کے روز یہ کنجی لے کر نماز کے ذریعے سے وہ جب جائے گا میدان محشر میں تو انشاءاللہ وہ نماز کے ذریعے سے وہ جنت کا پھاٹک وہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ داخل جنت بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں جنت کی کنجی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو نماز ہے، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے، طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہماری پاکی درست ہو اور ہماری طہارت درست ہو اور ہمارا وضو درست ہو، ہمارا غسل درست ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا غسل صحیح نہیں ہوتا، ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا میرے پیارے پیارے بھائیوں۔ وہ جب وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور جماعت سے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سارا وبال امام پر آ جاتا ہے اور نماز کے اندر ان کو خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ اس کی یہ بھی علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم وضو صحیح نہیں کرو گے اور طہارت صحیح نہیں کرو گے تو اس کا جو وبال ہوتا ہے وہ امام صاحب پر آ جاتا ہے، اور پھر امام صاحب یعنی کہ بھول بھی جاتے ہیں بعض وقت، پھر امام صاحب یعنی کہ جب سجدہ سہو وغیرہ کر کے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر امام صاحب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، صحیح طریقے سے وضو کیا کرو، صحیح طریقے سے غسل کیا کرو، صحیح طریقے سے نہایا دھویا کرو، پاکی حاصل کیا کرو، کیونکہ تم تو اس طریقے سے ناپاک طریقے سے یعنی کہ تم غسل کر لیتے ہو، تمہارا غسل اترتا بھی نہیں ہے، اور پھر یعنی کہ تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو، تمہارا سارا وبال جو ہے وہ امام صاحب پر آ جاتا ہے، پھر امام صاحب کو یعنی کہ لقمہ لگنے لگ جاتا ہے، امام صاحب بھول جاتے ہیں، دماغ سے اتر جاتی کچھ باتیں، اور یعنی کہ ان پر
یعنی سجدہ سہو پھر ان پر واجب بھی ہو جاتا ہے گا، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنا غسل کا بھی خاص خیال رکھا کریں، کیونکہ ہمارا غسل صحیح نہیں ہوتا ہے گا۔ حالانکہ غسل کے اندر سب کو معلوم ہے کہ 3 فرض ہیں گے، ایک کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے، سب تر ہو جائے اور سب کے اوپر پانی پھر جائے، بہہ جائے، تو اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھایا جائے، اور ناک کی جو رینٹ ہوتی ہے، ناک جو ہوتی ہے سوکھی ہوئی جو ناک ہوتی ہے، رینٹ ہوتی ہے، اس کو اچھی طریقے سے منہ وغیرہ کر کے ناک کو سنک دیا جائے، اور ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی تر کرنا ضروری ہوتا ہے گا۔ اسی طریقے سے آپ کلی کریں گے تو آپ کے منہ کے اندر جو آپ خدا نہ خواستہ آپ گٹکا کھاتے ہو، مین پوری کھاتے ہو، پان چھالیاں کھاتے ہو، وہ آپ کے دانتوں کی جھریوں کے اندر وہ پھنس جاتا ہے۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نگہداشت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو آپ نکالیے، اور جو نکال سکتے ہیں وہ نکالیے، نکالنے کے بعد پھر یعنی کہ آپ غسل فرمائیے، کلی وغیرہ صحیح طریقے سے کیجئے، تاکہ صحیح طریقے سے کلی کر کے ناک میں پانی چڑھا کر اور پورے بدن پر پانی بہا کر صحیح طریقے سے غسل کر لیجئے، تاکہ آپ جب صحیح طریقے سے غسل کر لیں گے تو ایک تو آپ کی بھی نماز قبول ہوگی، اور آپ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی روحانیت بھی حاصل ہوگی، اور سارے کے سارے اس طریقے سے اگر غسل کیا کریں گے، صحیح طریقے سے غسل کریں گے، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ روحانیت حاصل ہوگی۔ ہر نمازی کو روحانیت حاصل ہوگی، ہر نمازی کو نورانیت حاصل ہوگی، اور ایک یعنی کہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا، کیف و سرور حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے صحیح طریقے سے نماز کا اہتمام کریں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ نماز کے ذریعے سے اپنے دین کو سلامت رکھا ہوا ہے، اپنے دین کو قائم رکھا ہوا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ تو لہذا نماز نہ چھوڑو، فجر نہ چھوڑو، ظہر نہ چھوڑو، عصر مغرب عشاء نہ چھوڑو، بلکہ اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے بہت جلدی مل جاتا ہے، اس کی بارگاہ سے تقویٰ مل جاتا ہے، اس کی بارگاہ سے پرہیزگاری مل جاتی ہے، اس کی بارگاہ سے خیر مل جاتی ہے، اس کی بارگاہ سے بھلائی مل جاتی ہے، نماز کے ذریعے سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جاتی ہے۔ لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، خوب زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا، خیر عطا فرمائے گا، اور نمازوں کو وقت میں ادا کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندہ نماز کو وقت میں قائم کرے تو اللہ تبارک و تعالی کا بندے سے یہ کمٹمنٹ ہے، یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ اپنی رحمت سے اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، آپ وقت کے اندر نماز کو ادا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ لے لیا ہے، یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو داخل جہنم نہیں بلکہ داخل جنت فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دشواری آ جائے، تو آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ ہم لوگ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ہم مدد چاہیں، انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی، ہماری امداد ہوگی، اور ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے جلد بازی کری تو میرے بھائیوں بازی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جو اہل اللہ ہوئے ہیں، ہمارے جو صحابہ کرام ہوئے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہوئے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہوئے میرے بھائیوں۔ اگر ان پر کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے الحمدللہ اپنے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، مدد چاہو میرے پیارے پیارے بھائیوں۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کی پڑوسن آ گئی، اور آ کر وہ عرض کرنے لگی، یا حضرت میرے بیٹے کو وہ سپاہی لوگ پکڑ کر لے گئے ہیں گے، میرے بیٹے کو سپاہی لوگ پکڑ کر لے گئے، یعنی پولیس والے پکڑ کر لے گئے ہیں، تو آپ سفارش فرما دیجئے، یا آپ اپنے کسی بندے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ سفارش کر دے جا کر۔
تو حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا فرمانے لگے اور نماز کو طول دے دیا، لمبا کر دیا، یہاں تک کہ وہ خاتون جو کھڑی ہوئی تھی، جو پڑوسن جو کھڑی ہوئی تھی، اس نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت کے اندر آپ کو کہا، عرض کیا کہ بھائی جلدی کیجئے، میرا بیٹا مشکل میں ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، ضرر نہ پہنچ جائے، حاکم وقت اس کو قید میں نہ ڈال دے۔ تو حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی نماز کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس پڑوسن کو، ارے بھائی ہم تمہارا ہی تو مسئلہ حل کر رہے تھے، ہم تمہارا ہی تو مسئلہ حل کر رہے تھے، ابھی یہ بات ہی کی تھی۔ اس پڑوسن کی جو خادمہ تھی وہ آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ آپ گھر چلیے، گھر میں آپ کا بیٹا آ چکا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، یعنی کہ وہ جو بزرگ تھے سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نماز کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی نماز جو تھی وہ اس نیت کے ساتھ تھی کہ میں یہ نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، سپاہیوں کے دل میں رحم ڈالے گا، حاکم وقت کے دل میں رحم ڈالے گا، اور اس طریقے سے وہ جو لڑکا ہے جس کو پکڑ لیا گیا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا الحمدللہ، نماز کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لہذا اگر ہم پر بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دشواری آ جائے، ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے مسائل کو حل کیا کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خادم رسول ان کو کہا جاتا ہے، اور 10 سال تک آپ نے رسول اللہ کی سچی غلامی کا حق ادا فرمایا ہے، خدمت کری ہے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک باغبان آ گیا، بانی، یعنی کہ وہ جو باغ کا جو بانی ہوتا ہے وہ آیا، اور آ کر وہ عرض کرنے لگا حضرت شدید قحط پڑا ہوا ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں گی۔ تو جب یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے اپنے اس باغبان سے، بانی سے کہا کہ دیکھو آسمان کے اوپر کچھ نظر آیا؟ تو وہ بانی کہنے لگا، وہ باغبان کہنے لگا، مالی کہنے لگا نہیں کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کا سلام پھیرا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آسمان کو کچھ نظر آیا؟ تو وہ باغبان کہنے لگا، مالی کہنے لگا نہیں کچھ نظر نہیں آیا، پورا آسمان شیشے کی طرح صاف پڑا ہوا آئے گا، کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اب کچھ نظر آیا؟ تو باغبان کہنے لگا، مالی کہنے لگا ہاں ہاں، پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت سیدنا انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب دعا کی تو پھر کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے، پورے آسمان کو گھیر لیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین، وہ نماز کے ذریعے سے، وہ صبر کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ جلد بازی آپ کی طرح میری طرح نہیں کرتے تھے، وہ نماز میں داخل ہو جاتے تھے، اور نماز میں اللہ سے وہ رجوع کرتے تھے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، وہ رقص باری کرتے تھے، وہ روتے تھے، اور جب وہ نماز کا سلام پھیرتے تھے مسئلے حل ہو جاتے تھے، مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں مشغول تھا، افریقہ کے جہادوں میں مشغول تھا، اور جہاد کرتے 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 آپ ایسے مقام پر آئے کہ وہاں پر آپ کے جو لشکر والے تھے، جو سپاہی تھے، ان کو شدت کی پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی۔ تو اب آپ نے حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ دعا کرتے کرتے آپ کی نظر آپ کے گھوڑے پر پڑی، تو گھوڑا جو تھا وہ اپنے پاؤں سے وہ زمین کو کرود رہا تھا، اور اتنا کرودا کہ ایک پتھر ظاہر ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی دعا کو ختم کر کے آپ گھوڑے کے پاؤں کے پاس آئے، اور
اس کے پاس جو پتھر تھا اس پتھر کو پکڑ کے جب اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا تھا، چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ آپ نے بھی پانی پیا، سپاہیوں نے بھی پانی پیا، آپ کے جانوروں نے بھی پانی پیا، پھر اس چشمے کو اسی طریقے سے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور بارگاہ میں آنے کے بعد پہلے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ تو جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے اس کو شفائیں ملتی ہیں، اور جو نماز چھوڑنے والا ہوتا ہے تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو وبائیں اور پریشانیاں اور بیماریاں ملتی ہیں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے ہم لوگ شفائیں حاصل کر لیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ بیماریاں اور مصائب اور آلام کو حاصل کر لیں۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے گا، اگر کوئی آزمائش آپ پر آ جائے تو اس آزمائش کا واویلا نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی کو بتانا مقصود اس لیے ہو کہ یار اس سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے تو اس کو بتایا جا سکتا ہے، ہر کسی کو بتانا مناسب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی شکایت کرنا کہلاتا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی کوئی پرابلم آ جائے، مشکل آ جائے، تو آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کریں، یا کوئی بندہ ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہو اور آپ کو معلوم ہو، کنفرم معلوم ہو کہ اس بندے سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو حل کروا لیجئے۔ یہ شکایت کرنا نہیں کہلائے گا۔ لیکن ہم لوگ جو شکایت پر شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پریشانی کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا ہوتا؟ دوستوں کو پتا ہوتا ہے، یاروں کو پتا ہوتا ہے، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، خاندان والوں کو پتا ہوتا ہے، پورے جہاں کو پتا ہوتا ہے، علاقے والوں کو پتا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی کیا ہے گا۔ اس قدر یعنی کہ ہم لوگ اس پریشانی کو عام کر دیتے ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کرنے کے لیے آپ پر ایک پریشانی ڈالی تھی تاکہ آپ اس آزمائش میں صبر کر لیں۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ اس کے درجات عطا فرما دے گا، اس بندے کے اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا، اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کو پاس کر دے گا، اس کو اچھے مارکس عطا کیے جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ شکایت پر شکایت کر رہا ہے گا۔ مثال کے طور پر اگر سر میں درد ہو جائے اور وہ سر کا درد 1 ہفتے تک نہ جائے تو آپ دیکھیے آپ کس قدر ہم لوگ رونا روتے رہیں گے سب کے سامنے، یا سر میں درد ہے یار، جو بھی آئے گا، ارے بھائی تم نے اس کو بتا تو دیا، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ کیا وہ آنے والا طبیب ہے؟ کیا وہ حکیم ہے؟ یا تیرا مسئلہ حل کرنے والا نسخہ رکھتا ہے؟ نہیں، بس ہماری ایک عادت سی ہے گی، ہر بندے کو یعنی کہ اپنے مسائل کو بتاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے گویا کہ اللہ کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ وہاں بیان کیا جائے جہاں پر مسئلے کا حل ہو۔ ہر کسی ارے غیر نتو غیروں کو بتائیں گے آپ تو یہ اللہ کی شکایت کرنا کہلائے گی، اور اللہ کی شکایت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے بندے کی جو امیج ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جو رتبہ ہوتا ہے وہ پھر یعنی کہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، خاموش رہا جائے۔ اور خاموش رہنا بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ خاموش ہی نہیں رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے بڑے مسائل سے دوچار ہو جانا پڑتا ہے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سچا اپنا فرما بردار بنائے، خوف خدا عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو اور 5 نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور مال کی زکوٰۃ دو اور علماء حق کی اطاعت کرو اور پھر شان سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، اور نماز کی برکت سے میرے بھائیوں بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو 5 انعام عطا فرمایا جاتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے، دوسرا انعام یہ ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، تیسرا انعام یہ ہے نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا،
اور چوتھا انعام یہ ہے پل صراط اور بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور پانچواں انعام یہ ہے بغیر حساب کتاب کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ تو یارو 5 نمازیں پڑھ کر 5 انعام حاصل کر لو۔ اب کوئی یہ نہ سوچے چلو میں 1 نماز پڑھ لیتا ہوں تو 1 میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، 1 انعام مل جائے گا، موت کی سختی آسان ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یا 2 نماز پڑھ لوں گا تو 2 میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، 2 انعام مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا 3 یا 4 نہیں، 5 نمازیں پڑھو گے اور اس کو ڈھنگ سے پڑھو گے، اس میں ڈنڈی نہیں مارو گے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے گا، سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ ایک تو یہ چوری کرتا ہے کہ وہ اول تو وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، سب سے بڑی چوری تو یہ ہے گی، پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ چوری بہت بڑی ہے گی۔ اور اگر وہ پڑھتا ہے گا تو وہ قیام میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ رکوع میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ سجدے میں ڈنڈی مارتا ہے گا، وہ جلسے میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ قومہ میں ڈنڈی مارتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں نمازیں ایسے بندوں کی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں گی، وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو صحیح نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بلندیوں پر جاتی ہے، اور پھر آسمان پر آپ کے نام کا ایک دروازہ ہے گا، ہر بندے کے نام کا ایک دروازہ ہے، آپ کے نام کا، میرے نام کا، اس کے نام کا، اس کے نام کا، ہر بندے کے نام کا ایک دروازہ ہے گا۔ کھربا کھرب دروازے ہیں آسمانوں میں، اور اسی دروازے سے جیسے کہ آپ یا میں، میرا رزق اترتا ہے اسی دروازے سے، اور اسی دروازے سے میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی دروازے سے۔ اب اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کا جو دروازہ ہے آسمان میں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ مر گئے ہو تو نہ تو آپ کے حصے کا رزق اترے گا، نہ آپ کا نامہ اعمال اوپر جائے گا، تو لہٰذا وہ دروازہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جلدی جلدی دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال اچھے کر لو، اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی جلدی اپنے نامہ اعمال بھجواؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو۔ اور جب اس طریقے سے کرو گے آپ تو یاد رکھو رسول اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب مومن انتقال کرتا ہے تو آسمان اور زمین روتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پوچھتا ہے اور زمین سے پوچھتا ہے کیوں روئے ہو؟ تو زمین کہتی ہے یا اللہ یہ جو انتقال کیا ہے بندہ، مومن بندہ جو انتقال کر چکا ہے، یہ جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتا تھا تیرا ذکر کرتے کرتے گزرتا تھا، تیرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے گزرتا تھا۔ اور آسمان بھی اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے نیچے سے جس ٹکڑے سے یہ گزرتا تھا تیرا اور تیرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ اب کیونکہ دروازے سے اب اس کے نامہ اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے، نہ اس کا رزق آسمان کے دروازے سے نیچے اترے گا، تو لہٰذا وہ آسمان اور یہ زمین اس مومن بندے پر رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو قائل ہوتے ہیں اور جو بے نمازی ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں اور گالم گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں اور جو رشوت کھانے والے ہوتے ہیں اور جو بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں اور جو نافرمانیاں اور معصیت بھری زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں، نہ اس پر آسمان روتا ہے نہ زمین روتا ہے، کوئی نہیں روتا۔ بلکہ بعض تو ایسے خطرناک اور لیچر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ماں اس پر روتی ہے نہ اس کا باپ روتا ہے، نہ اس کی بیوی روتی ہے نہ اس کا بچہ روتا ہے۔ اس قدر ماں کو ستایا ہوا ہوتا ہے، اس قدر باپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس قدر بیوی کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے، اور بار بار اس کو آئے دن طلاق کے تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دینے کے تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیزار آ چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹا بھی وہ باپ کی بلا وجہ کا ظلم کرنا، ستم کرنا، پریشان کرنا، وہ بھی بیزار آ چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یعنی کہ مرنے والے پر کوئی نہیں رو رہا ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ بچے، نہ بیوی، نہ گھر والے، کوئی نہیں روتے، چلو یہ بوجھ ہٹا دنیا سے۔ تو لہٰذا یارو ہمیں تو اچھا بننا ہے تاکہ مرنے کے بعد لوگ روئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، یا اللہ یہ اچھا بندہ تھا۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے دور مقدس میں ایک جنازہ جا رہا تھا، پیارے مصطفیٰ کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے، آقا یہ جو جنازے والے کی ہم مذمت بیان کرتے ہیں،
ہم مذمت بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، ناک میں دم کرتا تھا، لوگوں کو بیزار کر کے رکھا ہوا تھا، ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، مذمت بیان کرتے ہیں۔ پھر اتفاق سے ایک جنازہ اور جانے لگا، ایک جنازہ اور جانے لگا، پھر صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ بڑا اچھا بندہ تھا، پیارا بندہ تھا، نماز پڑھنے والا، نیکی کا حکم کرنے والا، ماں باپ کا فرما بردار، بال بچوں کے حقوق ادا کرنے والا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا، سچا کھرا بندہ تھا، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ پاک نے دونوں بار یہی ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلا جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے اس کی شان بیان کری، تعریف بیان کری، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا پہلا جنازہ جا رہا تھا، تم لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی اور میں نے کہا واجب ہو گئی تو جہنم واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ جا رہا تھا، تم لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی تو میں نے کہا واجب ہو گئی تو جنت واجب ہو گئی۔ اب تم اپنے آپ کو اچھا کر لو تاکہ مرنے کے بعد تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے ہوں، صرف تمہارے ماں باپ ہی نہیں، تمہارے بال بچے ہی نہیں، تمہارے کنبے والے، برادری والے ہی نہیں، بلکہ تمہارے دوست ہوں، یار ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی راہ گیر سنے یار اس کا انتقال ہو گیا، وہ نادم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہ دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، یہ اچھا بندہ تھا، یہ پیارا بندہ تھا، بڑا شاباش بندہ تھا، بڑا ویری گڈ بندہ تھا، بڑا مبارکباد بندہ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو لہذا یارو، آؤ ایک سچی توبہ کرتے ہیں، آؤ نماز کی توبہ، نماز کی پابندی کی ہم نیت کرتے ہیں اور ہر گناہ کی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نافرمانیاں نہیں کریں گے، ان آنکھوں کا استعمال اچھا ہوگا، ان کانوں کا استعمال صحیح ہوگا، ہاتھوں کا، شرمگاہ کا، پاؤں کا، مزاج کا، دماغ کا اور دل کا، ہر چیز کا استعمال صحیح ہوگا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے نہ بیٹی۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، ایک اچھے مسلمان بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھا بنائے۔ الحمدللہ آج ہمارا قافلہ حضرت سیدنا عثمان مرمندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے آیا، گرمی تو تھی وہاں پر الحمدللہ، مگر حاضری ہو گئی الحمدللہ ان کی بارگاہ میں، اور انشاءاللہ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی برکتیں یہ ہوتی ہیں، قیامت کے روز یہ بزرگان دین اور یہ اللہ والے یہ اپنے معتقدین کی اور اپنے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی، اپنی بارگاہوں میں آنے والوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر شفاعت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک انتقال شدہ جو نو مولود بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔